السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے؟ چکر یہ ہے بھائی کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کراچی کی بلدیہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں حافظ نعیم صاحب کی سیٹیں بتدریج بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی تک سلسلہ رکا نہیں ہے۔ حافظ صاحب اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ رم کے مسا مسا پیچھے ہو رہی ہے اور کچھوے کسی چال ہے، لیکن البتہ حافظ صاحب آگے بڑھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی پیچھے ہو رہی ہے، شرنک ہو رہی ہے۔ لیکن میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، وہ کراچی کے انتخابات پہ نہیں بلکہ ایک اور چیز کے اوپر دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی محکمے ہیں، جن کا کام ملک میں امن و امان کا قیام ہے، جن کا بنیادی طور پہ ان کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ شہریوں کو کسی بھی بیرونی حملہ آوروں سے، کسی بھی قسم کے جو لوگ ہیں جو ہمارے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ان سے بچائیں۔ انہوں نے بلوچستان کی آواز مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا۔ یعنی آپ نے کبھی سنا ہے دنیا میں، کبھی دیکھا ہے کہیں پہ کہ جو آدمی مظلوم ہو اس کو ہی حکومت اٹھا کے گرفتار کر لے؟ یعنی یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی آدمی پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہو تو جو قتل کرنے والا ہو، جس پہ شک و شبہ ہو، اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن یہ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جو آدمی جس کو فائر لگا ہو، جو کہ یعنی کہ یا تو مقتول ہو یا زخمی ہو، اس کو اٹھا کے پولیس لے جائے کہ بھئی تم قصوروار ہو کہ تم نے گولی کیوں؟ یار شرم آنی چاہیے آپ کو یار، یہ کوئی بات ہے؟ یہاں پہ مطلب ایک تو ویسے ہی ملک میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو روٹی نہیں ہے، اور آپ کی پرائرٹیز یہ ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے لوگوں کے لیے حقوق کی بات کرتا ہے، جو ان کے لیے کاروباری مواقع کی بات کرتا ہے، جو آپ سے کچھ نہیں مانگتا بھائی، صرف یہ کہتا ہے کہ جو آپ کی 6 فٹ لمبی ناک ہے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کریں اور اس کو 2-3 فٹ پہ لے کے آئیں تاکہ میرے لوگ سانس تو لے سکیں، اس کو اٹھا کے آپ نے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ اور آپ یہ کہتے ہیں جی یار ہمیں پتہ ہے بھائی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس کتنے اختیارات ہیں، کوئی اختیار نہیں ہوتا اس کے پاس۔ بلوچستان پہ عملی حکومت ایف سی کی ہوتی ہے، اور ایف سی وزیر اعلیٰ کو رپورٹ نہیں کرتی، ایف سی رپورٹ کرتی ہے پنڈی کو۔ پنڈی میں ایک اور سیاستدان ہے نا، شیخ رشید، اسے کرتے ہیں وہ۔ یار کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی بات ہے؟ یعنی جو لوگ، جو پارٹی، جو حکومت عوام کا مینڈیٹ چرا رہی ہے، جعلی ٹھپے لگا رہی ہے، انہی حفاظتی محکموں کی زیر نگرانی، یعنی کہ اگر کراچی کے اندر جو انتخابات ہوئے اس میں پولیس کے لوگ موجود ہیں، انٹیلیجنس کے لوگ موجود ہیں، رینجرز کے لوگ موجود ہیں۔ رینجرز جو ہے وہ رینجر سندھ کی ایف سی ہے بھائی، اس کی نگرانی کے اندر جب یہ سارے کام ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ جو آدمی 6,000-7,000 ووٹ لے چکا ہے اس کو آپ ہروا دیں، جس آدمی کے 1,500 ووٹ ہیں اس کو آپ جتوا دیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کچھ بھی نہیں کہتے، آپ ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ اوپر سے وہاں چوتھے محلے گوادر میں جو آدمی صرف یہ کہتا ہے بھائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ہماری زمینوں پہ آ کے باڑ لگا رہے ہو اور ہم سے ہی پوچھتے ہو کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ ہماری جو صدہ سال سے ہمارا ایک کاروبار چل رہا ہے، ہمارے قبائلی رسوم و رواج ہیں جن سے ہمارے آج تک تعلقات واسطے ہیں، ہم جب ان کو پورا کرتے ہیں، جب ہمارا جو طرز زندگی ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے تھے، جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں، وہاں سے سامان لاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، عام تجارت، کھانے پینے کی چیزوں کی تجارت، اس کو تم روکتے ہو۔ بھئی آپ زندگی خود لوگوں پہ تنگ کر رہے ہیں۔ جب آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ جب ایک آدمی کے ہاتھ سے آپ روٹی بھی لے لیں گے، پانی بھی لے لیں گے، بجلی گیس بھی لے لیں گے، نہ اسے اسکول دیں گے، نہ اسے کالج دیں گے، نہ اسے کاروبار کا کوئی جائز حلال موقع دیں گے، تو وہ بیچارہ کرے گا کیا؟ جو لوگ پھر پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں تو ان کا کیس آپ مضبوط کر رہے ہیں بھائی۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ابھی کوئی آگے چنگاری لگا دے گوادر کے اندر، یہ گوادر کے لوگوں کا بہت بڑا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک حکومت سے امید باندھی ہوئی ہے، وہ جمہوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان کی جمہوری کوشش کو سلام کریں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہ تحریکیں اس طرح ختم ہوتی ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پھر وہی کچھ ہو جو آج سے 15-20 سال پہلے ہو رہا تھا؟ ایک آدمی ان کو منا کے، بجھا کے، ان کی ناراضی کو کسی طریقے سے کم کر کے ان کو مذاکرات کی میز پہ لے کے آیا ہے، جمہوری طریقے زندگی پہ لے کے آیا ہے، جمہوریت کے ذریعے انہیں قائل کیا اس نے کہ بھائی تم اپنی جو تمہارے مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھاؤ، تمہاری سنی جائے گی۔ اس کو اٹھا کے آپ نے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا ہے۔ بھئی آپ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو گرفتار کرو، تو آپ نے یہ نہیں پڑھا تھا حلف لیتے ہوئے کہ in order to be followed it has to be legal؟ آپ کو اللیگل آرڈر آپ کا سپیریئر نہیں دے سکتا، آپ کو حکومت بھی اللیگل آرڈر نہیں دے سکتی۔
عجیب بات، کمال بات کرتے ہیں بھئی آپ کو اگر اتنی فکر ہے تو جو آدمی اس شہر ناپرسان کے اندر یعنی پاکستان میں کھلم کھلا سیکیورٹی اداروں کو گالیاں دیتا رہا ہے، جس نے سول نافرمانی کا اعلان کیا، جس آدمی نے پاکستان کی سالمیت پر نقب لگانے کی پوری کوشش کی، جس کی پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی تم IMF کو فون کر کے کہو کہ ہم تمہارے پیسے نہیں دے سکتے، ہم جی جو یہ کمٹمنٹ آنر کر رہے ہیں ہم اسے پورا نہیں کر سکیں گے، اس کو تو آپ ایک لفظ بھی نہیں کہتے، اس کے پاس جاتے ہوئے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کی ٹانگیں جو ہے وہ وائبریشن پہ لگ جاتی ہیں۔ یہاں آگے جو آدمی ایک جمہوری، ٹھیک ہے بھئی اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی مولانا ہدایت الرحمان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز نہیں ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا کہ بھئی آپ اس کو گرفتار کریں؟ اس کے مطالبات جائز نہیں، آپ نہیں مانے، بھئی جمہوریت میں اس کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے، یہ کیا بات ہے کہ آپ اس کو اٹھا کے آپ نے پابند سلاسل کر دیا ہے؟ پاکستانی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور ہمارے جو سیکیورٹی عسکری محکمے ہیں ان کو بہت شدید ضرورت ہے اپنے رویے پہ، اپنے کردار پر نظر ثانی کرنے کی۔ آپ پاکستان کو مزید آگ میں دھکیل رہے ہیں، پہلے ہی پاکستان انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس ملک کے اندر جمہوریت کو پروان چڑھائیں، بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر آپ لوگوں کی رائے کا احترام کریں، بجائے اس کے کہ اس ملک کے اندر آپ لوگوں کو عزت اور تکریم دیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو جمہوری رواج کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ ملک مزید بدامنی کا شکار ہوگا، اس ملک کے اندر زیادہ انتشار پھیلے گا۔ آپ لوگوں کو جب حقوق نہیں دیں گے، ان کی جائز بات کو نہیں سنیں گے، ان کی اگر بات جائز نہیں بھی ہے لیکن جب آپ ان کا گلا گھونٹتے ہیں تو آپ ان دہشت گردوں کا بیانیہ مضبوط کرتے ہیں، ان دہشت گردوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں جو معصوم، لاچار اور مظلوم مجبور عوام کو ورغلا کر اپنے ساتھ پہاڑوں پہ یا کہیں اور بارڈر پار لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ آنے کے بعد ادھر ادھر پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ 200-300 جو آپ کے پاپا جو نے یہ کس طریقے سے بن گئے، یا گوگی کس کے پیسے جو ہے وہ بیلجیم میں اور سائپرس میں ادھر ادھر لے کے جاتی رہی ہے۔ دیکھیں اگر عوام خاموش ہے، عوام آپ کی عزت اور تکریم اس درجے پہ کرتی ہے کہ آپ کی غلط کاریوں پر وہ اپنے لب سینہ کو گوارا کر لیتی ہے، تو آپ کم از کم اتنا تو گوارا کریں یار کہ جس آدمی نے جو جمہوری طریقے پر لوگوں کو لے کے آیا ہے، جو اپنی قوم کا حق مانگ رہا ہے، جو اپنے لوگوں کے لیے کوئی آپ سے سونا چاندی یا کوئی محل نہیں مانگ رہا، اس کو اٹھا کے آپ گرفتار کر لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے پاکستانی عسکری محکموں کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے اور پورے پاکستان سے ان کے حق میں آواز اٹھنی چاہیے۔ میں خود کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں مصروف ہو گیا تھا تو میں بہت زیادہ باریک بینی سے نگاہ نہیں رکھ سکا، اگرچہ میری نظر سے گزری تھی یہ خبر، لیکن اس پر میں معذرت خواہ ہوں کہ میں 3-4-5 دن کے بعد جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالی بلوچ ہمارے بھائی ہیں، اور ہمارے جسے کہتے ہیں کہ خونی رشتے کے، بلکہ خونی رشتے سے بھی بڑا ہمارے اسلام کے رشتے کے بھائی ہیں ہم اپنے بلوچ بھائیوں کو تنہا چھوڑیں گے، ان کے مسائل کا ادراک بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کے حقوق بھی دلوائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر کیا ہوا ہے، پوری انتظامیہ، پوری صوبائی حکومت، پوری وفاقی حکومت مل کر بھی حافظ نعیم سے 7 سیٹیں جو ہے وہ چھین نہیں سکی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ یار بس ٹھیک ہے 80-85 اس کو مل گئی، خوش ہو کے گھر چلا جائے گا، ہم اس کو میئر کی آفر کر دیں گے، یہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ آدمی ڈٹ گیا۔ آپ کو بھی اپنے افراد کو پہچاننا چاہیے، اپنے قائدین کو پہچاننا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کا حق لے سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ حوصلہ صرف جماعت اسلامی کے لوگوں کے اندر ہے کہ وہ موقع پر کھڑے بھی ہوتے ہیں، عوام کی بات بھی کرتے ہیں، اور صرف بات نہیں کرتے، صرف حق کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ اپنے موقف پہ ڈٹتے ہیں اور حق دلوا کر ہی ہٹتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ میں اپنے بلوچ بھائیوں سے بہت معذرت خواہ ہوں کہ یہ ویڈیو مجھے پہلے بنا دینی چاہیے تھی، لیکن جیسے میں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں بلدیاتی انتخابات کی مہمات وغیرہ کے حوالے سے کافی زیادہ مصروف رہا، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت کا خواستگار ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو جیسے میں نے کہا لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔